آج ہم وہ سارے راز سیکھیں گے جو دینے جا رہا ہے آپ کو وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا۔ بس ایک کاغذ قلم لے کر ساری کی ساری چیزیں آپ لکھ لیجئے جو کچھ بھی آپ کو زندگی میں چاہیے، کیونکہ آج کے بعد آپ کی زندگی میں کمی کسی چیز کی نہیں رہ جائے گی، ہر چیز ملے گی آپ کو کثیرہ۔ میں ڈاکٹر فہد اردانی، روشنی والا آپ کا روحانی مولج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامک ہیلتھ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیے اور ذرا غور سے دیکھیے قرآن پاک آپ سے کیا کہتا ہے۔ وکفا باللہ ولیٰ کہتا ہے آپ سے کہ اللہ آپ کا ولی ہے، آپ کے لیے کافی ہے ہر مشکلات میں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وکفا باللہ نصیرا، کہ وہ کافی ہے آپ کو نصرت اور کامیابی دلانے کے لیے۔ کہہ دیجئے ان تمام مشکلات سے اور اس دنیا سے جو آپ کو ہمیشہ گرانا چاہتی ہے کہ گر گر کر اٹھا ہوں، اب جھکنے کا شوق نہیں، میں مانگ رہا ہوں طاقت اللہ سے، اب مٹنے کا خوف نہیں۔ تم جب بھی مجھے حالات کی بھٹی میں جھونکو گے تب تب سونا بن کے نکلوں گا میں، تم مجھے کتنا روکو گے۔ ایک صاحب امریکہ میں اپنی ایک بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ امریکہ میں جتنا بڑا یہ کاروبار کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی اتنی ہی بڑی امداد بھی کیا کرتے تھے۔ ان صاحب کو اچانک ہی سانپ، بچھو اور نیولے خواب میں نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی بداثرات سے بھرے ہوئے یہ وہ جانور ہے جن کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو کراہیت آتی ہے۔ پھر ایک دن ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ خواب میں آنا تو دور کی بات، انہیں چلتے پھرتے جانور ان کے گھر میں ہی نظر آنا شروع ہو گئے۔ ادھر ادھر معلوم کیا تو پتا چلا کہ ان کے اپنوں نے ہی ان کے اوپر کوئی الٹا سیدھا عمل کرایا ہے۔ اس وقت کے بعد انہوں نے جس بھی کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام ان کو راس نہ آیا۔ پھر ہر کام میں گھاٹے پہ گھاٹا اور نقصان پہ نقصان ہوا، اتنا کہ حساب کتاب کے وقت آمدنی تو زمین پر ہی رہ گئی اور خرچے آسمان کو چھونے لگے۔ اور یہی حالات دیکھ کر ان کے قریبی کاروباری لوگ ان کو چھوڑ کے جانے لگے۔ اور پھر جب یہ رہ گئے اکیلے تو انہوں نے ایک اکیلے اللہ کو پکارا۔ پھر انہیں ملا اللہ کا ایسا سہارا کہ نہیں ہوا زندگی میں دوبارہ کبھی خسارہ۔ یہ دونوں میاں بیوی ہی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے لگے وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا۔ تب جا کے یہ مشکلات سے نکلے، انہیں خوب ساری آسانی ملی، اندھیروں سے نکالا اللہ نے ایسے کہ پھر روشنی ہی روشنی ملی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ پرابلم کو پرابلم سمجھنا سب سے بڑی پرابلم ہے۔ شیطان بس کرتا کیا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسے ہی تو ڈالتا ہے اور پھر آپ کو ایسے حسد، جادو ٹونے اور بد نظر کے گرداب میں گھیرتا ہے کہ آپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مستند روحانی امداد کے لیے، اپنے صحیح استخارے کے بعد اپنے صحیح روحانی علاج کے لیے روشنی سینٹر ہے نا، آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ اس کائنات میں اربوں خربوں گیلیکسیز ہیں، ایک ان میں سے ہماری ایک چھوٹی سی گیلیکسی ہے جس میں اربوں خربوں دنیایں ہیں، اور کروڑوں سورج ہیں جن میں سے ایک سورج ہے جس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا نظام چلتا ہے جسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے مسئلے کی اوقات ہی کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا کم و بیش مفہوم ہے کہ اس دنیا کے تمام ہی انسان اور تمام ہی جنات کی تمام ہی خواہشات اگر پوری کر دی جائیں تو اللہ کے نظام میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی کہ ایک سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے اور سمندر کو کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ پڑھیے وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا، کم سے کم ایک تسبیح روزانہ اولا کے 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیے، اور اس نیت سے پڑھیے کہ آپ کی آنے والی زندگی کا ہر دن پچھلی زندگی سے بہتر ہو۔ اور اگر کوئی سخت بات دل میں سمائی ہو، دل پر بوجھ کی طرح پڑی ہو، تو اس سختی کو ہٹانے کے لیے، اس بات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پڑھیے 313 مرتبہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنی بجھی ہوئی زندگی کو دوبارہ جگمگانے کے لیے۔ اور جو پڑھے گا وکفا باللہ نصیرا وکفا باللہ کثیرا 41 مرتبہ، اور وہ بھی 41 دن تک لگاتار، انشاءاللہ پھر ٹوٹی ہوئی کشتی کا مسافر بھی لگ جائے گا پار۔ نہیں ہوگا کیسے کوئی بھی کام آپ کی زندگی کا اگر دعا کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا، اپنے ملک اور شہر کے نام کے ساتھ، اپنے پورے مسئلے مسائل کی تفصیل کے ساتھ۔ چلے آئیے آپ بھی، جیسے پوری دنیا سے لوگ لکھواتے ہیں ہزاروں، اپنے مسئلے مسائل کمنٹ سیکشن میں بیان کیجیے۔ اس خاص الخاص آیت پاک کا ایک خاص الخاص عمل آپ کو بتاؤں جس کے ذریعے پہاڑ جتنی خرابی بھی ہوگی تو وہ بھی ہٹ جائے گی، شفا ملے گی ضرور، کیونکہ بس ایک یہ دعا نہیں، یہ شفا کا پاور ہاؤس ہے۔ بس آپ کو کسی بھی وقت 21 مرتبہ قرآن پاک کی اس خاص دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی آنکھیں بند کر کے کی جائے گی، اور آنکھیں بند کر کے کیوں کی جائے گی، اب اس بات کو ذرا غور سے سنیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جیسا بھی گمان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی عطا کرے گا۔ اب آپ کو قرآن پاک کی پاورفل دعا پڑھنے کے بعد اللہ سے بہترین
गुमान करना है और वैसा तसव्वुर करना है जैसी जिंदगी आप चाहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि हालात ऐसे खराब हुए कि समझ ही कुछ नहीं आया, बीमारी का कोई ऐसा स्टेज था कि पता ही नहीं चल रहा कि बीमारी कहां जा रही है। जिगर, गुर्दे, दिल, पता नहीं क्या चीज थी जो फेल होने के करीब थी। बस फिर जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह वैसा ही अता करेगा। इस बात का यकीन आपके दिल में ईमान की हद तक होना चाहिए। अपने हाल को खुशहाल बनाने के लिए दूसरों में आसानियां बांटिए, शेयर का बटन दबाइए। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से वाकई काफी मुख्तलिफ होती है। वकफा बिल्लाहि वलिय्यम वकफा बिल्लाहि नसीरा पढ़िए। दुनिया वालों के मयार के मुताबिक अपने आप को ढालने से लाखों दर्जे बेहतर है कि अपने आप को अल्लाह की कुर्बत के करीब कीजिए, अल्लाह की विलायत को अपने अंदर समाने की तैयारी कीजिए। क्योंकि जब इस आयत पाक को पढ़ने के बाद अल्लाह जब आपका हामी और नासिर हो जाएगा तो इस दुनिया के किसी भी दुश्मन का वार आपके ऊपर इंशाअल्लाह फिर चल ना पाएगा। आखिर में बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ना उरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे बस वही हाल अच्छा है। आपको भी तो जरूरत है, जाइए अभी दुआ में अपना नाम शामिल करवाइए। अगर जिंदगी में खुशखबरी कोई जल चाहते हैं तो शेयर का बटन दबाइए। अंधेरों से निकलकर रोशनी में आना चाहते हैं तो इन नंबरों को मिलाइए, आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।